السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایم نیوز ٹی وی۔ پیش خدمت ہے پروگرام شب و روز ڈاکٹر کے ایس بٹالوی کے ساتھ۔ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، کرتے ہیں شب و روز میں شب و روز کی باتیں۔ غیر شرعی نکاح کیس، بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی پر فرد جرم عائد کر دی۔ دوران سماعت فرد جرم سینئر سول جج قدرت اللہ نے پڑھ کر سنائی۔ فرد جرم کے وقت بانی پی ٹی آئی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ عدالت نے بشریٰ بی بی کی غیر موجودگی پر اظہار برہمی کیا۔ بشریٰ بی بی کی درخواست استثناء منظور کرنے کی استدعا پر عدالت نے خارج کر دی۔ عدالت کا کہنا تھا کہ بشریٰ بی بی کو آج طلب کیا گیا تھا۔ وہ کس کی اجازت سے کمرہ عدالت سے چلی گئی؟ عدالت نے جیل انتظامیہ کو ہدایت کی کہ پتہ کریں بشریٰ بی بی جیل میں کب داخل ہوئیں اور باہر کب گئیں۔ جیل انتظامیہ نے بتایا بشریٰ بی بی 11:30 بجے داخل ہوئیں اور 1:45 بجے چلی گئیں۔ بشریٰ بی بی کے وکیل عثمان گل نے عدالت کے استفسار پر بتایا کہ بشریٰ بی بی کی طبیعت خراب ہے، ہسپتال چلی گئی ہیں، جبکہ پراسیکیوٹر رضوان نے اعتراض اٹھایا۔ انہوں نے کہا میڈیکل رپورٹ میں کسی ٹریٹمنٹ کا کوئی ذکر نہیں۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو روسٹر پر بلایا اور وکلاء سے مشورے کے بعد بانی پی ٹی آئی نے چارج شیٹ پر دستخط کر دیے۔ عمران خان نے اپنی روایات کے عین مطابق توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ کیس میں جیل ٹرائل چیلنج کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرتے ہوئے جیل ٹرائل نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کر دی۔ ناظرین، یہ عمران خان یعنی بانی پی ٹی آئی کی روایات میں یہ شامل ہے کہ وہ ہر کیس کو چیلنج کرتے ہیں اور ہر فیصلے کو کالعدم قرار دینے کے لیے درخواست دائر کرتے ہیں۔ یعنی جو فیصلہ بھی آئے وہ اگر ان کے خلاف ہے تو اس کو وہ چیلنج کریں گے اور دوسری عدالت میں وہ اس کو کالعدم قرار دینے کے لیے درخواست دیں گے۔ کیسا انوکھا لاڈلا ہے یہ سابق وزیر اعظم کہ اس کو عدالت کا کوئی فیصلہ پسند نہیں، اس کو عدالت کے ججز پر کوئی اعتبار نہیں، عدم اعتماد بھی کرتے ہیں ججز پر اور ان سے رعایتیں بھی مانگتے ہیں۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس میں 14 نومبر اور توشہ خانہ کیس میں 28 نومبر کو جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا۔ جیل ٹرائل کے نوٹیفیکیشن غیر قانونی اور بدنیتی پر مبنی ہیں۔ حیران کن یہ سوال ہے ان کا کہ عدالت کے طرف سے جو بھی فیصلے آتے ہیں، جو بھی حکم نامے آتے ہیں، جو بھی نوٹیفیکیشن جاری ہوتے ہیں، وہ سب کے سب غیر قانونی اور بدنیتی پر مبنی ہوتے ہیں۔ یہ سمجھ سے بالا تر بات ہے کہ بدنیتی کیسی؟ عدالت جو نوٹس جاری کرے عدالت کی بدنیتی، کو مقدمہ درج ہو تو حکومت کی بدنیتی۔ اب ان کی اپنی نیت پہ کسی کو شبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کتنے نیک نیت ہیں۔ درخواست میں چیئرمین، نیب اور دیگر کو فریق بنایا گیا۔ دوسری جانب آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا ہے مقامی صنعتوں کے فروغ اور خود انحصاری سے قومی ترقی کا راستہ متعین ہوتا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے واہ کینٹ آرمرڈ فیکٹری کا دورہ کیا۔ فیکٹری آمد پر چیئرمین پی او ایف نے آرمی چیف کا استقبال کیا اور پی او ایف کی پیداواری صلاحیتوں پر بریفنگ دی۔ آرمی چیف نے پی او ایف مصنوعات کے تجربے کی رینج کا بھی دورہ کیا، مختلف ہتھیاروں کے ٹیسٹ ٹرائلز کا مشاہدہ کیا، افسروں اور اہلکاروں سے خطاب کیا۔ آرمی چیف نے بنیادی دفاعی صنعت کے طور پر پی او ایف کے کردار کو سراہا، کیونکہ پی او ایف
وہ آرمڈ فیکٹری ہے جو پاکستان آرمی کے بہت سے ہتھیاروں کے لیے بہت زیادہ خود کفیل ہے، اور کچھ ہتھیار ایسے بھی ہیں جو ہم دوست ممالک کو سپلائی بھی کرتے ہیں، ان کو فروخت بھی کرتے ہیں، اور اس سے ہمارے زر مبادلہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے اقدامات کرتے رہیں گے۔ آرمی چیف نے اپنے خطاب میں کہا، پاکستان کے دفاع کو مضبوط اور یقینی بنائیں گے۔ عمران خان سے متعلق درخواست پر چیف جسٹس اور لطیف کھوسہ ایک مرتبہ پھر آمنے سامنے۔ ناظرین، یہ وہی بات ہے جو ہم نے کی ہے۔ اب یہ چیف جسٹس اور ان کے وکیل لطیف کھوسہ صاحب بار بار ایک دوسرے پر تکرار کرتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں، جس پر جسٹس صاحب نے بھی یہی کہا۔ جسٹس صاحب نے مکالمہ کرتے ہوئے کہا، آپ باہر جا کر الزام لگاتے ہیں، ایک طرف عدالت پر اعتبار نہیں کرتے، دوسری طرف ریلیف بھی مانگتے ہیں۔ انہوں نے کہا، قانون کے مطابق جو ریلیف ہوگا وہ دیں گے۔ اب دیکھیں ان کو کیا ریلیف ملتا ہے، اور چیف جسٹس سپریم کورٹ اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتے ہیں، یہ وہ جانے اور ان کا کام جانے، کیونکہ یہ عدالتی معاملات ہیں، ہم اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتے۔ دیکھتے رہیں TM نیوز TV۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔